سورۃ الشورى آیت نمبر 209۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا، کسی کو ہم ہلاک نہیں کرتے مگر ایک ڈرانے والا بھیجتے ہیں۔ ہمیں ذکر نصیحت ہے۔ وما کننا ظالمین، وما اور نہیں، کننا ہم ہیں، ظالمین ظلم کرنے والے۔ وما و اور ما تنزلت نہیں اتارتا یہ اترتا بھی ساتھ اس قرآن کے الشیاطین شیطان، یا نہیں اتارتے اس کو شیاطین۔ وما ینبغی اور نہیں ہے لائق لہم ان کے لیے، وما یستطیعون نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ عن السمع اس کے سننے سے، قرآن کے سننے سے، لمعزولون معزول کر دیے گئے، دور کر دیے گئے۔ فلا پس نہ تدعو تم پکارو مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخرا دوسرا الہ، فتکونا پس آپ ہو جائیں گے من المعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ وانذر اور ڈرا دیجئے عشیرتہ کا اپنے کنبے کو، اقربین جو قریبی ہیں، وخفض اور جھکاؤ جناح کا اپنے پہلوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پروں کو، لمن ان کے لیے اتبع کا جنہوں نے آپ کی تباہ کی، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ پھر اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی، فَقُلْ پس آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں بری ہوں مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، وتوکل اور بھروسہ کیجئے علی العزیز اوپر اس کے جو غالب ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، الذی وہ جو یرا کا آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم جب تم کھڑے ہوتے ہو، وتقلبک اور تم پھرتے ہو، فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں، انہ بے شک وہ هو السمیع العلیم وہی سننے والا جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ شورى ہم نے ہمارے تقریباً آخری یہ جو رکوع پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے انبیاء کا ذکر پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا۔ اس میں بارے ہیں ذکر وما کننا ظالمین۔ اگر ہم ان بستی والوں کو، ان قوموں کو جو ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اگر ہم ان کو بغیر کسی ڈرانے والے کے ہلاکاتی ظلم ہوتا، وہ میرے دربار میں آ کر حجت قائم کر سکتے تھے، اے اللہ تو نے ڈرانے والا بھیجا ہی نہیں، ہم پتہ چلے نہیں، بھیجا تھا پہلے، ہم سے پہلے وہ چلا گیا، ہم تو بعد میں تو پتہ ہی نہیں، یہ ظلم ہو جاتا۔ اللہ ہمارا ذکر وما کننا ظالمین، اور ہم نے بھیجا، چاہے انبیاء تھے، چاہے ان کے اوپر ان کے پیروکار تھے، سلف صالحین تھے، نیک لوگ تھے، امام بخاری تھے، ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا، ہر چیز کا مسئلہ کوئی بات کر سکے ہی نہ کہ میں نے کیا کرنا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہیں، ہر چیز کو امام بخاری نے کھول کر رکھ دیا۔ امام مسلم کے بارے کے اندر آتا ہے کہ جب ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے مسلم لکھنی ہے، امام مسلم جب کتاب لکھی نا، ان کے ذہن میں تک نہیں تھا کہ میں کتاب لکھوں۔ ان کا شاگرد اس نے کہا امام جی میرا دل کرتا ہے کہ آپ ایک کتاب ایسی لکھیں کہ جس کو پڑھنے والے آرام سے پڑھ لیں، ہر بندہ جس کو جانچ نہیں سکتا، پرکھ نہیں سکتا، آپ ایک میرا دل کرتا ہے کتاب لکھ دیں۔ آپ نے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ نے تیرے ذہن میں کیسی بات ڈال دی کہ میں کتاب لکھوں گا، کسی کو فائدہ ہو نا مجھے فائدہ ہوگا۔ ان کے جو مقدمہ ہے امام مسلم کا، اس کے اندر لکھا ہے کسی کو فائدہ مجھ کو فائدہ ہوگا۔ یعنی یہ لوگ تھے جنہوں نے کاوشیں کی، کوئی بات نہیں کر سکتا مجھ تک بات نہیں پہنچی۔ میں ذکر وما کننا، ہم ظلم کرنے والے ہے ہی نہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے، معجزہ اتارے، اچھے لوگ اتارے، انبیاء اتارے، انبیاء کے ساتھی اتارے، جنہوں نے رقبے وہ واقعات انہوں نے اپنا وہ تاریخ رقم کر دی، اتنے انہوں نے اپنے کام کیے۔ انسان سوچتے یہ انسان تھے، یہ انسان ایسے ہوتے ہیں، یہ کام کا انسان حیران رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں اترتے ساتھ اس کے شیاطین، یعنی اس قرآن کو شیاطین کا نہیں اترا۔ جیسے وہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ دیر کے لیے وہی رک گئی تو وہ عورہ بنت حرب ابو سفیان کی جو بہن تھی وہ آ گئی، کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، کافرہ تھی نا،
وہ جو کہتے تھے نا جبرائیل، وہ مانتے نہیں تھے کہ اپنا وہ اس کی انکاری کرتے تھے، وہ کہنے کہ مجھے لگتا ہے تیرے طرف وہی نہیں نہ آئی، تیرے شیطان تجھ کو چھوڑتی ہے نعوذ باللہ. اسی پر سورہ ضحیٰ اتری، والضحیٰ ما ودعک ربک وما قلی. اے محمد تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہو نہ تجھے چھوڑا ہے. اللہ سورہ اتار دی. وہی ہے کہ یہ وما تنزل بشیاطین، یہ قرآن جو اترا ہے یہ شیاطین کی طرف سے نہیں اترا، نہ اس کو اتار سکتے ہیں. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اللہ فرماتا نہ ان کے لائق ہے نہ وہ طاقت رکھتے ہیں. وہ یہ تو پاک کلام ہے، یہ تو برکتوں والا کلام ہے، اس کے اندر لوگوں کی عزت ہے، حفاظت ہے، نیک کاموں کا حکم ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، شرم و حیا کا درس دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کا درس دیتا ہے، ظلم نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنی، وہ تو حکم دیتا ہے. وہ جو شیطان ہوتا ہے وہ تو یہ کام حکم دیتا ہی نہیں، وہ تو لڑائی کراتا ہے، فساد کراتا ہے، وہ تو لوگوں کے درمیان جھگڑے کراتا ہے. فرمایا ان کے لائق ہی نہیں ہے، یہ اس قابل ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے پورے جنوں ان سے اکٹھے ہو جائیں، ان جیسی کوئی آیت اتار سکتے ہی نہیں، نہ لا سکتے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، یہ طاقت ان کے لائق ہی نہیں ہے، یہ طاقت رکھتے نہیں ہیں کہ اس قرآن کو اتار سکیں. انہم عن السمع لمعزولون، اور یہ تو اس کی سماع سے معزول کر دیے گئے. قرآن کو سننے سے دور، جیسے آتا ہے اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم نازل کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں نا، تو ایک جس کے اندر آتا ہے آسمان زلزلے سے کانپ جاتے ہیں، ایک دن ہوتا ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے فرشتے حیران رہ جاتے ہیں، گمسم ہو جاتے ہیں. جب اللہ کا حکم آتا ہے وہ کافی دیر ایسے پڑے رہتے ہیں، پھر ان کو ہوش آتا ہے، پھر وہ نچلے فرشتوں کے پاس آتے ہیں، وہ سب کو پتہ چلتا ہے اللہ کا حکم آ گیا. نچلے والے کہتے ہیں اوپر والوں سے اللہ نے کیا حکم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا اچھا دیا، جو بھی حکم دیا بہت ہی اچھا دیا، وہ علیم، وہ بڑا ہے، کہ وہ بڑا ہے، اس جیسی کوئی شان ذات والا نہیں ہے. جو پھر اس کو ان کو بتاتے ہیں، وہ نیچے جاتے ہیں، نیچے والے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا حکم دیا، وہ بھی ایسے کہتے ہیں کہ جو اس نے حکم دیا بڑا ہی اچھا حکم دیا. فرماتے ہیں پھر ایسے وہ حکم آتا آتا اللہ کے نبی جبرائیل السلام تک، یعنی پیچھے نیچے پہنچتا نبی تک پہنچ جاتا ہے. درمیان میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں، طے باتیں ان کی لگی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں اس بات کو سننے کی آسمان سے کیا حکم ملا ہے. جب وہ ان میں سے کوئی بات سنتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب ان میں سے کوئی بات اچک لیتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ساق لگتا ہے، وہ ان کو جلا دیتا ہے. لیکن فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کچھ ایسی خبر ہوتی ہے جس کو لے کر وہ جلدی سے پہنچا دیتے ہیں، وہ پہنچتی نیچے پہنچ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، شہاب ساق سے وہ بچ جاتا ہے، اور وہ بات لے کر کاہن کے پاس آ جاتے ہیں، نجومی کے پاس آ جاتے ہیں. جومی کے پاس جس کے بارے کے اندر حکم ہوتا ہے، جومی کے پاس وہی بندہ پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا نجومی کہتا ابھی آ جا، بھی تیرے ساتھ اب یہ ہوگا، کل دیکھیے تیرے ساتھ یہ ہوگا. اللہ کا حکم تھا، اس نے بات چرا لی، شیطان نے نجومی کے ذہن میں ڈال دی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ نجومی اس ایک سچی بات کو اور 99 جھوٹی باتوں کو لے کر اس کو بتلا دیتا ہے وہ کاہن. اور لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، اس کو کل کا پتہ ہے، اس کو پرسوں کا پتہ ہے. اور فرمایا ایسے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. فرمایا اللہ ہم نے اس کو مذہول کوئی بات سن لی، یہ قرآن نہیں کوئی اور بات سن لی، ہم نے ان کو مذہول کر دیا اس سے کہ قرآن کوئی سن سکے. ان فلا تدعو، پس نہ تم پکارو مع اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین. اصل میں اللہ کے نبی آپ نہ پکارو یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ، ورنہ آپ کو شامل ہو جو عذاب دیے جانا انہیں سے. اللہ کے نبی یہ کر سکتے نہیں تھے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ان کے بارے کے اصل میں مخاطب ہم تھے، اصل مخاطب قریشین مکہ تھے. اصل مخاطب قیامت کے لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اگر تم پکارو گے جو مشرکین مکہ کا حال ہوا تمہارا حال بھی کیا جائے گا. مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو، ڈائریکٹ اللہ کو بتاؤ، اللہ تمہیں سنتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ علی جی کو پکارا، ڈائریکٹ پکارا. ہر بابے کو پکارتے ڈائریکٹ پکارتے ہیں. وہ اپنا یہ کتنی دور ہے بغداد والا، ان کو پکارتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ پکارتے ہیں. حضرت علی کو پکارتے ہیں ڈائریکٹ پکارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں ڈائریکٹ پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کی نہیں. لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے کہتے نہیں جی وہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں. اللہ کہتا میں تمہارے پاس، کہتے تو سنتا نہیں. اور جو اتنی دور بیٹھے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں. ان کی مشرکی ماتی ماری جاتی ہے. وہ وہی بات ہوگی بچہ کے وہ کہ باپ کے بیٹا مجھ سے چیز لے لے، وہ کہ نہیں جی میں چاچے کو لانی ہے. وہ پتر تم میرے کو جو ماضی مانگ، وہ نہیں جی میں تائے کو لانی ہے. وہ پھر حق بندہ پیو لما پا کے چھترا نہ کٹے ہوں. وہ تینوں میں کہنا سر کچھ میرے کو لے، تو کہنا میں چاچوں کو لانی تائے کو لانی. وہی بات ان کا. اللہ ماتا قیامت کی کوئی ایسی چھترول ہوگی ان کی جو مجھ کو پکارتے فلا تدعو مع اللہ، نہ پکڑ لے سر کسی کو.
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے اپنے قریبی جو عشیرتک کنبے کو، جو قریبی ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے گھر سے شروع کرو معاملے کو۔ جب انسان گھر سے شروع کرے گا نا، پھر پتہ چلے گا اس کا کردار، اس کا اپنا کردار کیسا ہے، اس کے اپنے معاملات کیسے ہیں۔ یہ نہیں کہ بعد جو ماضی پھڑے مارتا بھی رہے، وہ گھر والے اس کی بات ہی نہ مانے۔ گھر سے شروع کرو اس معاملے کو، گھر والے سپورٹ کریں گے، آگے بات بنے گی۔ اللہ کے نبی نے پھر گئے پہاڑ کے اوپر، صفا کے اوپر گئے، آپ نے آواز ماری، اے عدی والو، اے فار والو، اے قریش مکہ، صحابہ آ گئے، آپ کس کنجوں سے نمائندہ بھیج دیا، کہا ڈر جو اس دن سے جس دن اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو ان کو میں اگر بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے کہ مانو کہ جب امین ہے، جب آپ نے یہ کہا تو وہ ابو لہب کہنے لگا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تب وہ سورۃ تبت یا بلا تب یہ وہ اتری اس وقت۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب کو کہا، اے عبد مناف، اے میرے چچا عباس، اے عبد المطلب کی اولاد، اے میری پھپھو صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو، اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت میں تمہارے کام نہیں ہوگا۔ یہ حدیثیں کہاں پر کون پڑھتا ہے، کس نے پڑھنی ہے؟ ہمارے لیے اتری نا، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ جب اپنے مطلب کی بات آئے گی نا، پھر کہیں گے بخاری میں لکھا ہے، یہ مسلم پر لکھا ہے، پھر والے دیں گے۔ جب یہ باتیں آتی ہیں پھر نہ بخاری یاد ہے، مسلم یاد آتی ہیں، پھر اپنے بابوں کے قصے یاد آتے ہیں، ان کے واقعے یاد آتے ہیں۔ یہ چیزیں پڑھنے والی ہیں۔ اواندر شیرہ یعنی ڈرا دو اپنے گھر والوں کو، پہلے گھر والوں کو، ہمیں بھی حکم ہے، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر آگے محلے میں عزیز و کروا کو۔ یہ طریقہ ہے عبادت اپنا تبلیغ کرنے کا۔ وقفی جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین، اور جھکا دو اپنے پہلو کو ان کی طرف جنہوں نے جو ایمان لے کر آ گئے، یعنی جو مسلمان ہو گئے آپ ان کی طرف چلے جائیں، ان کی طرف جھکے، ان کے لیے نرمی اختیار کریں، وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ وہ ذکر کیا جا رہا ہے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اگر یہ آپ کی نافرمانی نکالے، آپ کے اہل خانہ میں سے، آپ کے اہل برادری میں سے، رشتہ داروں میں کہا، فرمایا کہ میں بری ہوں تم سے، جو تم عمل کرتے ہو میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اوپر اس کے جو غالب ہے، جو رحم کرنے والا ہے، اسے بھروسہ کرنا۔ اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی یہ بھروسہ کیا ہے، اپنا بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، اللہ کے اوپر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذکرہ نصیحت ہے، وما کننا ظالمین، اور نہیں ہم ظلم کرنے والے، وما تنزلت به الشیاطین، نہیں لائی شیطان قرآن وما ینبغی لہم، اور نہ ہی ان کے لائق ہے، وما یستطیعون، نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، عن السمع، سماع سے، سننے سے، لمعزولون، البتہ معزول کر دیے گئے، فلا تدعوا مع اللہ، پس تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرے الہ کو، فتکون، پس آپ ہو جائیں گے، من المعذبین، عذاب دیے گئے میں سے، وانذر، اور آپ ڈرائیے، عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو، واخفض جناحک، اور جھکا دیجیے اپنے بازو کو، لمن اتبعک من المؤمنین، ہر اس شخص کے لیے جو آپ کی پیروی کرے مومنوں میں سے، فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، انی، یقیناً میں، بری ذمہ ہوں، مما تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، وتوکل، اور بھروسہ کیجئے، علی العزیز الرحیم، غالب مہربان اللہ پر۔ جزاک اللہ۔